اور کائنات کے اندر مالک کیا فرماتا ہے ہمارے لیے اصول بیان کرتے ہوئے انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اس داتا کے، اس الہ کے، اس مشکل کشا کے، اس حاجت روا کے، اس بندہ نواز کے، اس غریب نواز کے، اس بندہ پرور کے، تم سارے بندے ہو۔ سامعین کرام، حسب معمول جس طریقے سے ہر ماہ شیخ محترم کا جو پروگرام ہے اسی کی آج ایک کڑی ہے۔ سامعین کرام، لوگوں کے درمیان جو غلط عقائد پھیلنے کے جو اسباب ہیں، شرکیہ اور بدعیہ کفریہ عقائد لوگوں کے اندر جو عام ہوتے ہیں اور پھیلتے ہیں اور لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، ان اسبابوں میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی پہچان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا تعارف لوگوں کے درمیان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی صحیح پہچان نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط عقیدے کو اپنا صحیح عقیدہ سمجھ بیٹھے ہیں اور لوگوں کے یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق محبت اور عقیدہ جوڑے رکھتے ہیں جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرنے لگے ہوئے ہیں اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کا صحیح تعارف اور اللہ کی صحیح پہچان جب ہو جائے تو انسان کبھی صحیح عقیدے سے گمراہ نہیں ہو سکتا، صحیح عقیدے سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے یہاں شیخ محترم قیامت کی بڑی نشانیاں ایک سلسلہ جیسے چلا تھا، ویسے ہی ایک سلسلہ اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانیے، اس عنوان پر انشاءاللہ شیخ محترم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں کامل طریقے سے، مکمل طریقے سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان کی ساری باتیں اور سارے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو شیخ محترم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس عنوان پر جو اللہ کی پہچان ہے تو اس موضوع کا شیخ محترم آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ اس کائنات کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ انسانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کی چھت تاننے والا، آسمان سے بارش برسا کے پھر زمین سے انسانوں کے لیے انگوریاں پیدا کرنے والا، وہ ایک اللہ خالق اور مالک ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی
جس نے تمہیں پیدا کیا. تو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. تخلیق کے اس امر میں کوئی اللہ کا ساتھی اور شریک نہیں ہے. ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہم سے پہلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا. انسان ہو یا جن، آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق، ان سب کا خالق اللہ ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. دنیا کے اندر لوگ گھر بناتے ہیں، خیمہ لگاتے ہیں، ستون کے بغیر کوئی چھت قائم نہیں رہ سکتی. قربان جائیں اللہ خالق پر. یہ آسمان کی کتنی بڑی چھت ہے. کبھی ستون دیکھے آپ نے اس کے؟ پلر دیکھے؟ اللہ نے اپنے حکم سے اس آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس زمین کو بچھایا ہوا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. پھر آسمان سے اللہ نے بارش کو نازل کیا. وہ بارش زمین پہ گری، زمین نے اس پانی کو پیا. تو کہیں پر گلاب کا پھول اپنی خوشبو پھیلا رہا ہے، وہی پانی ایک اور درخت کی جڑ میں گیا تو اس پہ انار لگے ہوئے ہیں. وہی پانی ایک اور بیل کے جڑوں میں پہنچا تو کریلا نکلا ہوا ہے. پانی کا ایک ہی قطرہ ہے. کہیں وہ گلاب کا پھول بن کے مہک رہا، کہیں وہ پھل بنا ہوا، کہیں پہ وہ سبزی بنی ہوئی، کہیں پہ وہ جانوروں کا چارہ بنا ہوا. پانی وہی ہے، زمین وہی ہے. یہ الگ الگ انگوریاں اس زمین سے نکل رہی دلیل ہے کہ اس زمین کو زندہ رکھنے والا، یہاں پہ بسنے والی مخلوق کو زندہ رکھنے والا ایک اللہ ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مالک یہ دلائل دے کے سمجھاتا کیا ہے؟ اے انسانوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تم سے پہلوں کو میں نے پیدا کیا. آسمان کی چھت میں نے تانی، زمین کا فرش میں نے بچھایا، بارش میں نے برسائی. زمین سے تمہارے لیے، تمہارے چوپاؤں کے لیے انگوریاں میں نے پیدا کی. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. یہ سب کچھ میں نے کیا تو میرا شریک کیوں بناتے ہو؟ میرے ساتھ کسی اور کو میری عبادت میں ساجی کیوں قرار دیتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں خبر ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امام رازی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس آیت سے استدلال کیا. یہ آیت اللہ مالک کے وجود پہ بہت بڑی دلیل ہے. جو انسان مالک کو نہیں پہچان سکے، جن کے پاس وقت ہی نہیں ہے یہ سوچنے کا کہ ہم زمین پہ آئے کیوں ہیں، بھیجا کس نے ہے، ڈیوٹی کیا ہے، اگر وہ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کریں جو انکاری ہے اللہ کے وجود کے، تو ان کے لیے اس آیت میں دلیل ہے کہ کائنات بھر کا خالق اور مالک اللہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توت کا ایک پتا، اس کو شہد کی مکھی کھائے تو شہد بن کے آئے، ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم پیدا کرے، گائے اور بھینس کھائے تو دودھ دے، ہرن کھائے تو خوشبو بنے. پتا ایک ہی ہے، توت کا پتا ایک ہے، کھانے والی چیزیں جانور الگ الگ ہیں اور اس سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ بھی الگ ہے. کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق بھی اللہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انڈے کو دیکھو، انڈا چاروں طرف سے بند ہے اور پھر ایک خاص وقت پہ اللہ مالک اس بند کمرے کے اندر سے ایک بچہ پیدا کر دیتا ہے. وہاں ہوا نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے،
روشنی نہیں ہے، بند انڈا ہے، اور وہ انڈا پھٹتا ہے اور چہکتا ہوا ایک چھوٹا سا معصوم سا پرندہ اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ مالک کے وجود پر اور اللہ مالک کی توحید پر۔ ہر قسم کی تعریف کا مستحق بھی صرف اللہ ہے۔ جب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، تو کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کا مستحق کون ہے؟ بلکہ جتنی بھی تعریف جس کی بھی کر لیں، حقیقی تعریف اللہ کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ گلاب کا پھول بڑا اچھا ہے، اس کی خوشبو بہت پیاری ہے، اس کا کلر بہت پیارا ہے، تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو گلاب کے پھول کی تعریف حقیقت میں اس کے خالق کی تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کے پسینہ کے اندر بو نہیں تھی، بلکہ کائنات کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں جو محمد کریم کے پسینے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کے پسینے میں وہ خوشبو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر حسین نہ پیدا ہوا، نہ پیدا ہوگا، نہ پیدا ہو سکتا ہے قیامت تک۔ تو یہ حسین مکھڑا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، اور حقیقی تعریف صرف اسی مالک کی ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر زمین کے سارے درختوں کی قلم بنا لی جائے، زمین پہ جتنے درخت ہیں تمام درختوں کی قلمیں تیار ہو جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور زمین پہ جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بن جائے، ان کے علاوہ 7 سمندر مزید سیاہیوں کے فراہم کر دیے جائیں، اور لکھنے والے بیٹھ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں اللہ کے کلمات کو، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یہ قلمیں گھس جائیں گی، رب کی تعریف کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہاں یہ مراد نہیں کہ 7 سمندر سے بڑھ کر اگر 7 سمندر اور آ جائیں تو تب اللہ کی تعریف کے کلمات پورے ہو سکتے ہیں۔ یہاں زیادہ کی مثال اس لیے دی گئی کہ اگر یہ سمندر ختم ہو جائیں اور 7 اور بھی آ جائیں تب بھی اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ اللہ کی تعریف اور اس سے زیادہ جو مرضی ہو جائے، مالک کی شان، مالک کا کرم، مالک کی تعریف، مالک کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کے الفاظ میں فرماتے کیا تھے؟ لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تیری تعریف ویسے نہیں کر سکتا جیسے کرنے کا حق ہے، تیری تعریف کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، تو نے اپنی تعریف جیسے کی ہے ویسے کوئی اور نہیں کر سکتا، تیری وہی تعریف ہے جو تو نے اپنی ذات کے بارے میں خود بیان فرمائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سمندروں سے زیادہ سمندر ہوں گے تو اللہ کی کلمات اور اللہ کی تعریف کے کلمات لکھے جائیں گے، نہیں، یہاں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی تعریف کے کلمات کو لکھ نہیں سکتا۔ مالک کا فرمان، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کا برابر شریک قرار دیتے ہیں۔ مالک اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے، اپنی تخلیق انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے، ان کو شرک سے بچانے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے کہ لوگوں غور تو کرو، آسمان کی تخلیق میں کوئی اللہ کا ساتھی، اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں تھا، اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سارے دلائل تمہارے سامنے ہیں۔ پھر ثم الذین کفروا بربہم یعدلون،
غیر اللہ کے پجاری یہ سارے دلائل سن کر دیکھ کر اس کے باوجود ان کی حالت کیا ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے الہوں کو اللہ کی عبادت میں اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہو الحمدللہ، ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، تمام کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی لم یتخذ ولدا، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جھوٹ کہتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ کہا۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جھوٹ کہا۔ آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے آقا اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور من نور اللہ ہے، جھوٹ کہتے ہیں۔ مالک کا کلام حقیقت حال ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کوئی اللہ میں سے نہیں نکلا، کوئی اس کے نور کا حصہ نہیں ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس پوری بادشاہت میں تنہا اللہ کی بادشاہت ہے، وہ شہنشاہ اعظم ہے۔ بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ نظام چلانے کے لیے اللہ کو کسی اور کی ضرورت ہے۔ پیر و بابے مل کر، شیخ و حضرت مل کر اس دنیا کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں کہ اولیاء اللہ عالم کے عالم ہیں، یعنی عالم کے ستون ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ جھوٹ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اس جہاں کو پیدا کیا ہے، اللہ مالک اس جہاں کو چلانے میں تنہا ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، قطب نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا، ابدال نہ ہو تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے گا۔ غلط ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، تنہا اس کائنات کا شہنشاہ اعظم ہے، کسی کا محتاج نہیں اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی حمایت کی ضرورت ہو۔ دنیا کی بادشاہتیں، حکومتیں کمزور ہیں، مخالفت ہو جائے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے، بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، نیا گروہ آ جاتا ہے جو طاقتور ہو جائے، لیکن مالک کمزور نہیں ہے کہ اسے کسی کی حاجت ہو، اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی ٹھیک بڑائی، پوری بڑائی بیان کر۔ اس آیت میں اللہ مالک نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرے کہ وہی ذات واحد ہر حمد و ثنا کی مستحق، ہر تعریف کے لائق، جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جیسے بعض عربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی کہا، یا یہود نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یا نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا اکثر دنیا کے لالچ کے اندر اندھے ہو جانے والے لوگ یا دنیاوی مفادات کے تحت ایمان کا سودا کر لینے والے، وہ نصارہ کے چرچ میں جاتے ہیں اور کیک کاٹتے ہیں، کرسمس کا دن مناتے ہیں، اس پہ نان مسلمز کو، نصارہ کو ہدیے دیتے ہیں، ان کے اس پورے فنکشن کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ کچھ مجرم تو اپنے منہاج القرآن میں ان صلیب پہنے ہوئے پادریوں کو بلا بھی لیتے ہیں۔ قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری کو گلدستہ پھولوں کا پیش کر رہے ہیں۔ ان کی طرف اب بشپ آف ملتان کی جانب سے جو ہے وہ قائد تحریک کو کچھ گفٹس جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔
امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے. دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں. ابتدائی تعارفی گفتگو کے لیے تو حقیقت میں جو نصارہ کے اس فنکشن کو اٹینڈ کرے، اس عید میں ان کے ساتھ شامل ہو، وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے. غور کیجئے کہ کرسمس کی مبارکباد دے کے وہ نصارہ کے اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تعالی اللہ عما یقولون. اور اللہ کا کوئی بیٹا لم یتخذ ولدا. یہ چھوٹا ماجرا نہیں ہے کہ آپ اپنی کمپنی میں جاب کرتے ہوئے کسی عیسائی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کرسمس کے دن آپ اس کو مبارکباد دیں، خوشی کے پیغام دیں، ہدیے تحفے تحائف دیں. یا آپ کی آنکھوں پہ مال و دولت کی محبت زیادہ چڑھ جائے تو ان کے چرچ میں جا کے کیک کاٹ لیں. حقیقت میں آپ نے اس کفر کو تسلیم کر لیا جو عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نہ تو جہنم میں کی بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک ہے. جیسے مشرکین عرب حج میں تلبیہ کہتے ہوئے کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تیرا ہے. اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو، اپنے بنائے ہوئے بتوں کو وہ اللہ کا ساتھی اور ساجی عبادت میں شریک بنایا کرتے تھے اور تلبیہ کہا کرتے تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن ہاں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان سب کا بھی مالک تو ہے، ان کو تو نے اپنا شریک بنایا ہوا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی عبادت میں وہ تنہا ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اس کے لیے ہے آسمان میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے. زمین و آسمان کے ذرے ذرے کا مالک تنہا اللہ ہے. جب قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں درس دے رہی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے کس سے مانگنی چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے. کبھی دیکھا آپ نے کسی، اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کسی فقیر کو دیکھا؟ چوراہے پر فقراء مانگنے والے کھڑے رہتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کوئی ایک فقیر دوسرے فقیر کے سامنے کہ 2 روپے دے دے، 1 ریال دے دے؟ کبھی فقیر نے فقیر سے مانگا؟ لینڈ کلوزر آ کر رکے گی، کامری آ کر رکے گی، گاڑی آ کر رکے گی، تبھی فقیر بھاگے گا نا اس سے مانگنے کے لیے. کیوں؟
انہیں پتا یہ بھی فقیر ہے میں بھی فقیر ہوں, اس سے کیا مانگوں گا. اندھے کے آگے روئے اپنے دیدے کھوئے, وہ حال ہے. اس سے کیا ملے گا, یہ تو خود فقیر ہے. وہ جو آیا ہے اس کی جیب میں 4 پیسے ہیں, چلو دونوں جا کے اس سے مانگتے ہیں. اور کائنات کے اندر مالک کیا فرماتا ہے ہمارے لیے اصول بیان کرتے ہوئے, انتم الفقراء, تم سارے فقیر ہو اس داتا کے, اس الہ کے, اس مشکل کشا کے, اس حاجت روا کے, اس بندہ نواز کے, اس غریب نواز کے, اس بندہ پرور کے. تم سارے مانگتے ہو. جب پوری انسانیت مانگتی ہے اللہ کی تو فقیر کو فقیر سے تو نہیں مانگنا چاہیے نا. سارے اللہ کے در کے بنتے ہیں اور تمام خزانوں کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ, آخرت میں بھی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہوں گی. تمام تعریفیں اس الہ مالک اور خالق کے لیے ہوں گی. دنیا میں بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور آخرت کی تمام تعریفیں بھی اللہ کے لیے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. الحمد, اس سے مراد وہ تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہو سکتی ہیں. آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں ان تمام تعریفوں کا حقدار ایک اللہ ہے. سب تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے جو آسمان اور زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا مالک ہے. ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اولاد کے خزانے, رزق کے خزانے, علم کے خزانے, ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اور ہم سارے مانگتے ہیں تو ان منگتوں کو چاہیے اپنے جیسے فقیروں کے در پہ نہ گرے, بلکہ جو حقیقی خالق و مالک و رازق ہے, خزانوں کا مالک ہے, جو حقیقی گنج بخش ہے, اس سے آ کے سوال کرے. جو مر کے قبروں میں دفن ہو گئے وہ گنج بخش نہیں, ان کے تو اپنے یتیم ہو گئے, ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی, ان کے مال وراثت میں بٹ گئے, تقسیم ہو گئے, ان کے پلے میں کچھ نہیں, وہ مانگتے ہیں. گنج بخش نہیں ہے, گنج بخش صرف اللہ ہے. اور جس طرح دنیا کی زندگی میں صرف وہ مالک تمام تعریفوں کا حقدار ہے, قیامت کی زندگی میں بھی, آخرت کی زندگی میں بھی, اس دنیا کے اختتام کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں بھی تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے. اہل جنت جب اپنے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے, اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تیرے گھر میں تیرے در کے سوالی اور فقیر بن کے تجھ سے مانگتے ہیں, تیرے منگتے ہیں مولا. ہم سب کو قیامت کے دن پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں آپ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا. اہل جنت جنت میں جائیں گے, جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان پہ کیا ہوگا, ان کا ترانہ کیا ہوگا, وہ جملے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ. اہل جنت جنت میں داخل ہوتے ہوئے کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے, الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا, سچا کر دکھایا. اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس دنیا پہ رہتے ہوئے شریعت محمدیہ پہ عمل کرو, عبادت اللہ کی کرو, اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو. یہ دنیا 60 سال 70 سال 80 سال گزر جائے گی, اگر تم نے اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں کسی اور کو ساجی اور شریک نہ بنایا, بلکہ پوجا تو اللہ کو, پوجا کا ہر طریقہ پوچھا تو محمد الرسول اللہ کو, تو اللہ کا وعدہ ہے جو انسان ایسا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرما دوں گا. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ, یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس اللہ کی عبادت کریں. وحق العباد علی اللہ, اور جو اس حق کو پورا کرتا ہے پھر اللہ پر اللہ کی رحمت سے
اپنے مواحد بندوں کا حق بن جاتا ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اللہ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا. دنیا والوں سے جنت کا وعدہ ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان کرتے ہیں, فرشتے اللہ کے ملائکہ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی تو وہ ہیں, ان کی مثال تو یہ ہے جیسے کسی نے گھر بنایا, گھر کے اندر دسترخوان بچھایا, اس میں طرح طرح کے کھانے سجائے, پھر اپنے ایک نمائندے کو باہر بھیج دیا جو لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت, کھانے کی دعوت دیتا ہے. جس نے اس کی دعوت کو مانا وہ اس گھر میں داخل ہوا, اس نے اس دسترخوان سے فائدہ اٹھایا, اور جس نے اس نمائندے کی بات کو ٹھکرا دیا نہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکے گا, نہ اس گھر کے اندر بچھے ہوئے دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے گا. فرشتہ کہتا ہے تطبیق بھی کرو, اس مثال کو فٹ بھی کرو کہ گھر بنانے والا اللہ, گھر اللہ کی جنت, دسترخوان جنت کی نعمت ہے, اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے, اور اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر بنانے والا اللہ, گھر اللہ کی جنت, دسترخوان جنت کی نعمتیں, جنت کی طرف بلانے والا کون؟ پیر و مرشد, شیخ و حضرت, امام و مولوی صاحب, ان کی ہر بات مان کے ان کے پیچھے بغیر دلیل کے بغیر سوال کے چلتے رہے, دوڑتے رہے؟ نہیں, اس گھر کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا فرما دینا کافی ہے, دلیل ہے, آپ کا فرما دینا دلیل ہے, اور آپ کے علاوہ ہر آدمی سے پوچھا جائے گا جو دین کا مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا ادب و احترام سر آنکھوں پہ, لیکن یہ بتاؤ جو تم نے کہا ہے کیا یہ ارشاد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ وعدہ ہے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے. اگر اس طرح زندگی گزار کے آؤ گے تو زندگی کے اختتام پہ تم اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی, پوری امت, الا من ابا, ہاں جو خود یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے, جو خود جنت میں جانے کا ارادہ نہ رکھے, انکار کر دے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بد نصیب ہے جو خود اپنے منہ سے کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ اس بد نصیب کا تعارف فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں کرواتے ہیں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے پیچھے چلا وہ جنت کی راہ پہ چلا, جس نے محمد کو چھوڑ دیا اس نے جنت کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وعدہ ہے مجھ سے اور آپ سے. اس راستے پہ چل کر آؤ گے تو جنت ملے گی. جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اس زمین کا ہمیں اللہ نے وارث بنا دیا, جنت میں جہاں چاہے ہم قیام کریں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. مالک فرماتا ہے عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. کس کے لیے بدلہ ہے جی؟ آواز نہیں آئی. بہترین بدلہ کس کے لیے ہے؟ عمل کرنے والوں کے لیے. جنت کے ساتھ اللہ کی تعریف اور جنتی لوگوں کا جو وصف بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے. جنت کے لیے شرط ہے کہ ہم محنت کریں, جنت کے لیے شرط ہے کہ ہم عمل کریں. خالی دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا. محنت ہو, کوشش ہو, جد و جہد ہو, اور پھر اللہ سے اس کی رحمت کے ساتھ سوال ہو تو انشاءاللہ انسان اللہ کی جنت میں جائے گا. اب سوچئے جو بندہ فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچتا ہی نہیں, جس کو فجر کی جماعت نماز نصیب نہیں, وہ جنت کے لیے محنت کر رہا ہے, وہ اس زمرے میں آئے گا؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
جس کو سارا دن BBC دیکھنے کی فرصت مل جاتی ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، وہ اس زمرے میں شامل ہوگا؟ جو کرکٹ میچ کے لیے 2 گھنٹے نکال لیتا ہے، عصر کی نماز کے لیے اس کی نیند اگر کوئی اٹھا بھی دے، بعض ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں نیک ہیں، وہ بیوی اٹھاتی ہے، اٹھو جی نماز پڑھ لو۔ کسی گھر میں تو میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، یہ کھانا نہیں بناتی، یہ میرے آگے زبان چلاتی ہے، یہ بچوں کا خیال نہیں کرتی، جو معقول باتیں گھروں میں اختلاف کا باعث بنتی ہیں۔ ہم کچھ ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جس میں اختلاف اور لڑائی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ میں نماز ٹائم تے اٹھا دیندی ہے، بڑی مولوانی ٹک دینی کیتے، میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھو جی نماز پڑھو۔ تو کیا وہ جنت میں جانے والوں کی لائن کے اندر لگا ہوا ہے، اس محنت میں شامل ہے؟ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میاں بیوی کا ذکر کر رہے، اور معاف کرنا یہ ذکر فرائض کے اوپر نہیں ہے، فجر کی نماز پہ نہیں ہے، ظہر کی نماز پہ نہیں ہے۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو مستقل ظہر کی نماز کے تارک ہیں، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، اب فجر پڑھ کے سوتے ہیں تو عصر پہ جا کے آنکھ کھلتی ہے، عصر بھی گئی ظہر بھی گئی، 5 بجے اٹھے، آنکھیں بلتے ہوئے ان کا دن 5 بجے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے دن بنایا ہے کمائی کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے، وہ رات کو دن کا مقام دیتے ہیں، دن کو رات کا مقام، ساری رات جاگتے ہیں۔ پرندوں میں ایک پرندہ ہے نا جو رات کو جاگتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ وہ رات کو ہی جاگتا ہے، اس کو دن کو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی دیکھ کے اندھا ہو جاتا ہے بیچارہ۔ اور یہاں بھی اسی جانور کے انسانوں نے اپنا طریقہ اپنا لیا، رات کو 3 بجے فون کرو گے تو پہلی بیل پہ اٹھا لیں گے، السلام علیکم خیریت سے ہیں، اور دن میں 12 بجے بھی فون، 11 بجے کرو، نیندر دے ٹائم تو تنگ کرتا رہنا یار، تینوں پتہ نہیں سون دا ٹائم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایک عورت اپنے خامن کو اٹھاتی ہے تہجد کی نماز کے لیے، اور وہ اٹھنے میں سستی کرتا ہے تو یہ پانی تھوڑا لے کے اس کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھ لیں۔ یا بیوی سوئی ہوئی ہے تو نیک خامد اٹھتا ہے تہجد کے لیے، اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتے ہیں۔ یا فرض نماز کا ذکر نہیں، اب تو گھروں کی لڑائی کے اسباب یہ بن چکے ہیں کہ یہ ظہر پہ ہمیں اٹھاتی ہے، یہ نماز کے لیے ہمیں اٹھاتی ہے، اور ہم جب اٹھیں گے دیکھیں گے پھر ساری اکٹھی پڑھ لیں گے، ابھی تو سونے کا ٹائم ہے، سونے دیجئے۔ اور یہاں مسلمان میاں بیوی کا ذکر ہو رہا جو ایک دوسرے کو اٹھانے کے لیے کتنے حریص ہیں کہ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، اللہ ایسے گھر والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مالک نے اہل جنت کو جو آخر میں خوشخبری سنائی، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ فَنِعْمَ أَجْرُ النَّائِمِينَ نہیں کہا یہ بہترین بدلہ ہے سونے والوں کا، لاعبین نہیں کہا کہ یہ بہترین بدلہ ہے کھیلنے والوں کا، عاملین کہا۔ اس جنت کے لیے عمل ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی آپ نے کہا تھا کہ وہ حدیث میں آیا ہے جو شرک نہیں کرتا وہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ دیکھو ہم شرک تو نہیں کرتے، کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا، کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کبھی غیر اللہ کو نہیں پوجا، ہم تو اللہ کی توحید کو ماننے والے۔ نماز دعا کرو، دعا نماز دی اللہ توفیق دے، شرک کبھی نہیں کیتا، یہ کنفرم بات ہے۔ بھائی آپ مستقل نماز کے تارک ہیں، ایک کافر میں اور عام میں کیا فرق ہے؟ آپ سے تو وہ منافق اچھے ہیں جو کم از کم نماز پڑھتے تھے، اگرچہ وہ دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے، پڑھتے تو تھے۔ منافق لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے کہ کم از کم کسی کو شک نہ پڑ جائے کہ ہم منافق ہیں۔ اگر وہی وہ نماز اللہ کے لیے پڑھنے آتے تو وہ منافقین کی لسٹ میں شامل، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے آتے۔ اور آج کے دور کے کلمہ پڑھنے والے کس طرح گمراہی کے شکار ہو گئے کہ وہ اللہ کے لیے بھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ عمل کیجئے، اعمال صالح کو اپنائیے، اگر آپ کا ارادہ ہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے، عمل کریں اور پھر اس کی قبولیت کے لیے اپنے اللہ سے سوال کریں۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچے کے ساتھ ایک قصہ مذکور ہے، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی
کہ ایک یہودی بچہ اپنے گھر میں بیمار ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اور اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ کا پڑوسی کافر بھی ہے اور وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت، یہاں تو مسلمان کی بیمار پرسی نہیں کرتا، پتہ بھی ہے بھائی بیمار ہے، لیکن توفیق نہیں ہے کہ اس کو جا کے عیادت کے چند الفاظ کہیں، اس کو دعا دیں۔ حالانکہ جب انسان کسی بیمار کے پاس، مسلمان بیمار کے پاس جاتا ہے عیادت کرنے کے لیے تو وہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اس کے دروازے پہ پہنچے، اس کے گھر میں آئے اور اس کی بیماری کو دیکھا تو کہنے لگے یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ صرف بیماری کی عیادت تک ماجرا نہیں رکا، اس کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ یہ حدیث ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم کہیں جائیں تو ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ مسلمان ہیں اور ان کے اندر کچھ برائیاں نظر آئیں تو پیار اور محبت سے، درد کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بیٹے لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لو۔ وہ بیماری کی حالت میں اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ یہودی جانتے تو تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہودیوں کو علم ہے اس بات کا، صرف عداوت، حسد اور بغض کی وجہ سے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ وہ آپ کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، آپ کی حقانیت کو، آپ کی صداقت کو۔ تو اس نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں۔ اس بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے اٹھتے ہیں، اس کا کلمہ سنتے ہیں، شہادتین کے اقرار سنتے ہیں، آپ کی مبارک پیاری زبان حرکت میں آتی ہے اور آپ کیا الفاظ کہتے ہیں سنیے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا، بچا لیا۔ اور ایک روایت میں ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، اس جہاں کے اندر بھی اور اگلے جہاں میں بھی تمام تعریفیں اس کا حقدار اللہ مالک ہے۔ ابو داؤد میں پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، آپ اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی کپڑا پہنے، لباس پہنے تو اس لباس پہنتے وقت الفاظ کیا کہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، یہ کپڑا مجھے پہنایا اور میری کسی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے ہمارے ساتھ کچھ تھا؟ جسم پہ چترے تھے؟ خالی ہاتھ؟ جب اس جہاں کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ۔ تو یہ جو کچھ عطا کیا گیا اس دنیا میں، جو کچھ ملا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ مالک نے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس دیے ہوئے کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور اس کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس حقدار کو دے دیا جائے۔ زمیندار اگر ہوں اور زمینیں ہوں تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو حق دیتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ساڑھی زمین وہ لے جائے گا۔ جب آپ ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو آپ کی زمین تھی، 2 مربع ساتھ لے کر آئے تھے، 10 کنال آپ کی تھی اس وقت؟ کتنی زمین تھی؟ فقیر تھے آپ، خالی ہاتھ تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ کس نے دیا سارا کچھ؟ اللہ نے۔ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہماری زمین وہ لے جائے گا؟ بھائی یہ زمین آپ کو اللہ نے دی، یہ مال آپ کو اللہ نے دیا، یہ تجارت کے ذریعے جو کچھ آپ کو ملا اس کا عطا کرنے والا مالک ہے۔ اب اللہ نے اس میں جس کا حق رکھا ہے، وہ بیوہ ماں کا حق ہو، وہ بچیوں کا حق ہو، وہ عورتوں کا حق ہو، وہ یتیموں کا حق ہو، وہ تمام حقوق رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اس کا شکر یہ ہے
اللہ کے کیے ہوئے عطا کیے ہوئے مال کا کہ اس میں سے اللہ نے جس جس کا جو حق رکھا ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شراب اور دودھ، یہ دو چیزیں پیش کی گئی معراج کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھا لیا اور دودھ پی لیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کی زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے، سنیے، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریفوں کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے آپ کی رہنمائی کی فطرت سلیم کی طرف، فطرت کی طرف۔ آپ نے شراب نہیں اٹھائی، آپ نے دودھ اٹھایا، اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے اور شراب پی لیتے تو آپ کی ساری امت ہلاک ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی کی اور آپ نے دودھ کو لیا۔ اس لیے پنجاب کے بڑے لوگ دعا دیا کرتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، رب دودھ پتر وچ تھوڑ نہ کرے۔ ایک دودھ میں اللہ کمی نہ کرے، تمہارے گھر میں دودھ رہے، اور ایک بیٹوں میں اللہ کمی نہ کرے، اللہ دودھ بھی عطا فرمائے اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اب تو دودھ پینے کا تصور ختم ہو گیا نا، جب سے یہ لپٹن چائے آئی ہے۔ وہ دیہات کے اندر اگر چائے بنا لو، آپ کو دودھ کے حوالے سے ایک عجیب بات بتاؤ، ہر چیز کے کھانے اور پینے پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ وہ کھانا کھائیں، وہ پانی پئیں، وہ پھل کھائیں، جو مرضی دنیا کی چیز کھا لیں، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ جی الحمدللہ۔ دودھ پینے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ جب دودھ پیے تو پھر کیا دعا پڑھے؟ لگتا ہے ساری حیدرآباد دینے، دودھ کوئی نہیں پیتا، سب چائے پینے والے ہیں یہاں۔ کیا دعا ہے جی؟ آواز آئی تھی یہ کبھی؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اللہم بارک لنا فی، اللہ جتنا دودھ پیا ہے اس میں برکت عطا فرما، وزدنا منہ، اور بھی پلا۔ دودھ پینے کے بعد نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پیٹ بھر کے الحمدللہ، اللہ کی تعریفیں ہر وقت ہر موقع پر ہیں، لیکن یہاں پہ شریعت کیا درس دے رہی ہے؟ دودھ پینے کے بعد کو اللہم بارک لنا فی، اللہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت پیدا فرما، وزدنا منہ، اور بھی چاہیے، ایک گلاس سے کام نہیں چلے گا، 1 کلو سے کام نہیں چلے گا، اللہ اور بھی اپنی رحمت سے عطا فرما۔ تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دودھ کا جام لیتے ہیں اور پی لیتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے آپ کی رہنمائی کی فطرت کی طرف۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب سب سے ادنا جنتی، سب سے ادنا جنتی جنت میں داخل ہوگا تو جنت کی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی۔ سب سے ادنا جنتی جنت میں جائے گا تو جنت میں اس کی کتنی بیویاں آئیں گی؟ 2 بیویاں۔ اور جس نے یہاں دنیا میں 2 بیویاں نہیں کی اس کو تجربہ رہے گا وہاں ان 2 سے کیسے ڈیل کرنی ہے۔ تو بھائی یہاں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تاکہ وہاں بھی آپ جنتی مخلوق ہو، جنت کے اندر بھی 2 مل رہی ہے، تو یہاں ایک کے ساتھ ہی ساری عمر گزر گئی تو خیر نصیب کی بات ہے۔ جنتی جنت میں جائے گا تو جنت کی 2 بیوییں حوریں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے پاس آ کر کہیں گی کیا؟ الحمدللہ الذی احیاک لنا واحیانا لک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے تجھے ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ اللہ نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندگی بخشی، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ مالک فرمان سنیے، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے نزدیک ہے، یعنی اللہ کے ملائکہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔
इंसान तो तकब्बुर करता है ना, जो फजर की नमाज पे मस्जिद में नहीं आता, कि वो तकब्बुर नहीं कर रहा? जो अपनी पेशानी, अपनी नाक को जमीन पर रख के सुबहान रब्बियल आला का तराना नहीं पढ़ता, वो तकब्बुर नहीं कर रहा? जिस अल्लाह ने उसको पैदा किया है, जिस अल्लाह ने उसको जिंदगी दी है, जिस अल्लाह ने उसको सेहत दी है, जिस अल्लाह ने उसको माल दिया है, जिस अल्लाह ने कायनात का हर खजाना दिया है, वो अपना सर उस अल्लाह के सामने जमीन पर रख के उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, तो ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है? अल्लाह के मलाइका हालांकि इंसानों से बहुत बड़े, उनकी कुव्वतें बहुत ज्यादा अल्लाह ने जो उन्हें अता फरमाई, उसके बावजूद वो अल्लाह की इबादत करते हुए तकब्बुर नहीं करते। वो युसब्बिहूनहु, वो उस अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, वलहु यसजुदून, और वो उस अल्लाह के लिए सजदा रेज रहते हैं। ये सजदा बड़ी अजीम चीज है जिसको अल्लाह नसीब फरमा दे। एक सजदा न करने की बिना पर इब्लीस मलऊन शैतान करार पाया। कितने सजदे इनकार किए थे उसने जी? एक सजदा। इब्लीस ने एक सजदा नहीं किया तो क्या हुआ? वो सारी मेहनतें, सारी इबादतें, सारी रियाजतें बर्बाद हो गई। ऐ मुसलमान, दिन और रात में तुझे कितने सजदों का हुक्म है और तू कितनों का इनकार करता है, कितनों को छोड़ता है? वो शैतान, वो लईन, वो मरदूद, वो जन्नत से धिक्कार दिया गया एक सजदे की बिना पर। और हम मुसलमान होते हुए हम में से कितने वो लोग हैं, उसने जिंदगी में एक सजदे का इनकार किया तो मरदूद हो गया, और यहां 40-40 साल, 50-50 साल जिंदगी गुजार बैठे, अल्लाह के सामने सजदा करने की तौफीक नसीब नहीं है। फरिश्तों का हाल मालिक बयान फरमाता है, जो अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के नजदीक हैं, वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते। अल्लाह के मलाइका कुछ रुकू की हालत में है, अल्लाह के कुछ मलाइका सजदे की हालत में है, वो तस्बीह पे लगे हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह के लिए सजदा रेज रहते हैं। ये कलमा पढ़ने वाला है, इसको अल्लाह के सामने सजदा करना मुश्किल लगता है, कब्रों पे सजदा करना आसान लगता है, पीरों को सजदा करना आसान लगता है, दरगाहों पे अपने जैसे यतीम, मिस्कीन, फकीर आदमी के सामने सर झुकाना आसान लगता है, लेकिन एक खालिक के सामने झुकना मुश्किल लगता है। और याद कर लीजिए, जो सच्चे दिल के सामने, सच्चे दिल के साथ एक अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है, उसे कायनात में कहीं और सर झुकाने की जरूरत। जो एक अल्लाह के सामने इखलास के साथ अकीदा तौहीद को समझ के अपने नाक और पेशानी को खाक पे रख देता है, अब उसे कायनात में किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता, वो दर दर पे झुकता है। वो कभी सबज झंडे के सामने झुकता है और कभी घोड़ों के सामने झुकता है, कभी पत्थरों पे झुकता है, कभी सनम पे झुकता है, वो कभी कब्र पे झुकता है, कभी अपने जैसे मजबूर इंसान के सामने झुकता है। जो एक अल्लाह की इबादत का इनकारी होता है, फिर अल्लाह उसको दर दर पे जलील करता है। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं। दो औरतें हैं, एक औरत निकाह करके किसी एक खामिंद के बिस्तर पे आ जाती है, उसके सामने सर झुका लेती है, उसकी बीवी बन जाती है, उसके हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। और एक औरत वो है जो निकाह से इनकार कर देती है और कोठे पे बैठ जाती है। कौन सी इज्जत वाली है? जो एक के सामने झुक गई, जिसने एक की फरमाबरदारी इख्तियार कर ली, उसी के लिए इज्जत है ना। उसने जितने हुक्म मानने एक के ही मानने, और जिसने कहा मैं शादी के बंधन में क्यों बनूं, ये बड़ा चौधरी है, मैं कोई कम हूं, मैं क्यों मानूं इसकी। जिसने एक की मानने से इनकार की, उसको रोज किसी नए की माननी पड़ती है। जो एक अल्लाह के दर पे आ जाता है, उसको अपना खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता है, उसके सामने सजदा रेज होके अपनी सारे दिल की बातें बयान करके उसके सामने अपनी दरखास्तें बयान करता है, उसे किसी और दर पे झुकने की जरूरत। उसके दिल में ईमान फिर कैसे होता है? अल्लाह का वली है,
बैतुल्लाह में बैठा है, रब के सामने हाथ उठे हुए हैं, आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे हैं। वक्त का खलीफा भी पीछे बैठा ये मंजर देख रहा है। उससे कहता है मांग, क्या मांगता है? बादशाह हूं, वक्त का खलीफा हूं, जो मांगेगा तुझे दे दूंगा। उसने तो अपना सर अल्लाह के सामने झुकाकर अल्लाह से दोस्ती और मोहब्बत की पींगे बढ़ा ली थी। जवाब में कहता है अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, अल्लाह से शर्म आती है। बादशाह सलामत पीछे होके बैठ गए। ये अल्लाह के घर में अपनी दरखास्तें पेश करके आंसुओं का नजराना दे के बाहर निकलता है। बादशाह भी पीछे पीछे जाता है और कहता है अब तो बैतुल्लाह से बाहर आ गए हो, कह रहे थे अल्लाह के घर में बैठ के तुझसे मांगू, रब से शर्म आती है, अब तो अल्लाह के घर में नहीं हो, बाहर आ गए हो, मांगो, क्या मांगते हो, क्यों रो रहे थे? जो मांगोगे आज दे दिया जाएगा। कहा बादशाह सलामत ये बताओ दुनिया का मांगू या आखिरत का मांगू, इस जहां का मांगू या उस जहां का मांगू? कहा उस जहां में तू भी अल्लाह का मांगता है, मैं भी अल्लाह का मांगता हूं। मेरे पास तो इस जहां के 4 दिरहम और दिनार हैं, सोना और चांदी है, क्या मांगता है मांग। कहा भले आदमी, दुनिया वाले के घर में बैठ के दुनिया के मालिक से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? दुनिया वाले के घर में बैठकर दुनिया के मालिक से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? मैं तो वहां भी रो रहा था तो अगले जहां के लिए रो रहा था। जो अपने सर को एक अल्लाह के सामने झुका देता है, उसके दिल में फिर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इज्जत, अल्लाह का एहतराम कैसे जन्म लेता है? बकरियों का चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा है। सवाल करने वाले करते हैं उसके ईमान को चेक करने के लिए, कहते हैं एक बकरी बेच दे, मुझे दे दे, पैसे ले ले। वो बकरियों का चरवाहा है, मिंबर और मेहराब का वारिस नहीं है, बकरियों का चरवाहा है। कोई शेखुल हदीस नहीं है, कोई अल्लामातुद दहर नहीं है, बकरियों का चरवाहा है। लेकिन सर सजदे में रख के अपने रब को राजी कर चुका है। दिल के अंदर रब की मोहब्बत का समंदर जोश मार रहा है। साहिल कहता है एक बकरी मुझे दे दे। जवाब में कहता है कि मैं गुलाम हूं, बकरियां मेरी नहीं हैं, आका की हैं, मैं तो चराने की ड्यूटी अदा कर रहा हूं। कहा तेरे बादशाह, तेरे मालिक को क्या पता लगेगा? और अगर पता लग भी जाए उससे कहना भेड़िया उठा के ले गया था। एक बकरी कम होगी, तेरा मालिक पहचानेगा, पूछेगा तो जवाब में कहना भेड़िया ले गया था। और जंगल में भेड़िए बकरियां उठा ही लेते हैं, कोई झूठ तो नहीं, कोई अनहोनी बात तो नहीं। वो बकरियों का चरवाहा ईमान से लबरेज एक जुमला सुनाता है, ऐ अल्लाह इस जुमले की हलावत सबसे पहले कहने वाले को नसीब फरमा। फिर हर सुनने वाले के रूह और दिल के अंदर ये जुमला ऐसे जिंदा कर दे कि हर गुनाह के मौके पर यह जुमला उसे याद आए। ये सुन करके अपने मालिक से कहना एक बकरी भेड़िया उठा कर ले गया। वो साइल को कहते हैं वमाज़ा अक़ूलु लिल्लाह, अपने इस आका का तो मुंह बंद कर दूंगा ये कहकर कि भेड़िया ले गया था। जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा होऊंगा, रब को क्या जवाब दूंगा? जो अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह को राजी कर लेता है, उसके दिल से किसी और के राजी और नाराज होने के जज्बात निकल जाते हैं। उसकी एक ही सोच होती है कि अल्लाह राजी हो जाए, खालिक और मालिक राजी हो जाए। तो अल्लाह के मलाइका अल्लाह की इबादत करते हुए तकब्बुर नहीं करते, सजदा रेज़ रहते हैं, सुब्हान रब्बियल आला के तराने को पढ़ते रहते हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहिल सवाल करता है सबसे अफजल कलाम कौन सा है? और ये रिवायत सही मुस्लिम में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्तफ़ल्लाहु लिमलाइकतिही औ लिइबादिही, यकीनन अल्लाह ताला ने जो अपने फरिश्तों या अपने बंदों के लिए चुना वो कलाम सबसे अफजल कलाम है। छोटा सा एक लफ्ज है, छोटा सा एक जुमला है, जरा गौर से सुनिएगा। और वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह ताला पाक है अपनी हम्द व तारीफ के साथ। पढ़िए मेरे साथ, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। मुश्किल है ये पढ़ना, सबको याद है। अब एक हदीस बयान करके सबसे पहले अपनी जान से सवाल करता हूं, फिर हर भाई अपने गिरेबान में झांके कि इस जुमले के साथ, इस कलीमा के साथ मेरा क्या हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोजाना 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लेता है, दोहराऊं, जो शख्स रोजाना 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ लेता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। सोचिए, दिन में कितनी मरतबा ये तस्बीह मेरी जुबान पे रहती है, कितनी मरतबा इंडियन गाने गाता हूं, कितनी मरतबा गजलें पढ़ता हूं, कितनी मरतबा झूठी मोहब्बत के इश्की अशार पढ़ता हूं, कितनी मरतबा अपना वक़्त दुनिया की फजूल बातों में ज़ाया करता हूं। बल्कि माजरा तो इससे बढ़कर है, आज तो गाली गलोच हमारी जुबान पे एक आसान सी बात हो गई है। जितनी किसी से मोहब्बत, दोस्ती, जो झूठ का पलंदा है सारा, ज्यादा होगी, उतनी गाली देने में उसके साथ आसानी रहेगी। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, सलाम अलैकुम के बजाय वो गाली दे के पूछा तेरी फलां को, तेरी फलां को। कोई कहे भाई ये क्या, और जी कोई नहीं, हमारी दोस्ती है, चलता है, चलता है, होता कोई मुश्किल नहीं, ये मुसलमान है। अब ये छोटा सा जुमला सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अफजल तरीन कलाम, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अफजल कलाम कौन सा है? जो अल्लाह ने अपने मलाइका और अपने बंदों के लिए चुना, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। और जो दिन में इसको 100 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। अल्लाह के मलाइका अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। मालिक का फरमान सुनिए, व तरल मलाइकता हाफीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिय बैनहुम बिल हक़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरिश्तों को अर्श के चारों तरफ घेरा डाले हुए देखेंगे, वो अपने रब की हम्द व सना और पाकी बयान कर रहे होंगे। मलाइका अल्लाह की हम्द व सना और पाकी बयान करेंगे, और लोगों के दरमियान हक और इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और हर तरफ यही कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो जहानों का पालने वाला है। जहानों का पालने वाला कौन है? जहानों का खालिक कौन है? मालिक कौन है? राज़िक कौन है? पालनहार कौन है? गंज बख्श कौन है? गरीब नवाज कौन है? बंदा नवाज कौन है? बंदा परवर कौन है? पूरी कायनात का पालनहार सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई गंज बख्श नहीं, अल्लाह के अलावा कोई गरीब नवाज व बंदा परवर नहीं। सारे बंदे मंगते हैं, इन सब मंगतों का दाता अल्लाह है। सारे बंदे सवाली हैं, इन सवालियों को अता करने वाला अल्लाह है। सारे मंगते हाथ फैलाकर, झोलिए फैलाकर फकीर है, इन फकीरों को अता करने वाला अल्लाह है। जब कुरान और हदीस के दलाइल से यह बात साबित हुई कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, तारीफों का हकदार अल्लाह है, तो कितना ही जालिम है वो इंसान जो अल्लाह की तारीफें करने की बजाय अल्लाह मालिक को छोड़कर अपने जैसे मजबूर इंसानों की दहलीज पे गिरता है, अपने जैसे मजबूर इंसानों के सामने सजदा रेज होता है, अपने जैसे मजबूर इंसानों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझता है। लोगों, कायनात में जितने अंबिया आए, कायनात में जितने अल्लाह के औलिया आए, अंबिया के जितने असहाब आए, वो तमाम के तमाम अल्लाह की तारीफ किया करते थे, अल्लाह के सवाली बनते थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह के दर पे झुकते थे, अल्लाह के सामने फरियादें रखते थे, अल्लाह के सामने हाजात पेश करते थे। तो हमें ये आयात दरस देती है, तारीफों का हकदार भी अल्लाह है, अता करने वाला भी अल्लाह है। तो अपना सवाल अल्लाह के दरबार में कीजिए, असबाब को इख्तियार कीजिए, लेकिन मंगते अल्लाह के दर के बनिए।
مثال سے سمجھاؤں، آپ کے سر میں درد ہے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی کہ آپ پیناڈول استعمال کریں، گولی لیں، لیکن گولی کھاتے ہوئے آپ کے اندر سے آپ کی روح آواز لگائے کہ اللہ یہ گولی کھا رہا ہوں، شفا اس میں نہیں ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے جس کو اختیار کرنے کا ہمیں تیرے حبیب نے حکم دیا ہے۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہزار گولیاں کھا لوں، اگر تو نے شفا نہیں دینی تو گولیوں میں شفا نہیں ہے۔ تمام تعریفیں تیرے ہاتھ میں، تمام کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اللہ تعریفوں کا حقدار ہے تو پھر یاد کر لیں اگلا سبق کہ معبود برحق بھی صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے اور وہ معبود برحق ہو۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ عبادت کا حقدار معبود برحق کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن حکیم میں مشرک کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس صورت میں کیا ایک موحد کا بریلوی عورت کے ساتھ یا ایک موحدہ کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں مشرک کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی مومن کا مشرکہ سے، کسی مومنہ کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، اللہ کے سوالیوں کو داتا اور گنج بخش سمجھتا ہے، وہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ اور مشرک کے ساتھ کسی مومن کا، وہ مرد ہو یا عورت، نکاح نہیں ہے۔ اگر علم نہیں تھا اور نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی میں سے ایک فریق موحد ہے اور ایک فریق مشرک ہے، ایک یا اللہ مدد کہنے والا، ایک یا فرید مدد کہنے والا، ایک اللہ کو پکارنے والا، ایک خواجہ غلام فرید کو پکارنے والا، ایک اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے والا اور ایک لال شاہ کی قبر پہ سجدہ ریز ہونے والا، تو لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو۔ مومنہ عورت مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مومنہ عورت مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، مومن مرد حالت شرک پہ رہنے والی عورت کو بطور بیوی اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ سمجھائیے پیار سے، محبت سے، دلائل سے اس کے سامنے واضح کریے، توحید کے مسئلے کو، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو، غیر اللہ کی عبادت کے حرام ہونے کے ماجرے کو اوپن کریں محبت اور پیار اور دلائل کی روشنی میں۔ لیکن جب حجت تمام ہو جائے اور خامن لا موجودہ الا اللہ کی ضربے مارنے سے باز نہ آئے تو مومنہ عورت پہ فرض ہے کہ وہ ایسے مشرک مرد سے خلا لے، الگ ہو جائے۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو اس کا حق مہر اسے لوٹا کر قاضی کے سامنے کیس کرے کہ یہ شرک کرتا ہے، میں لوگوں سے زکوٰۃ لے کر اپنا پیٹ پال سکتی ہوں، کسی مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جی نہیں، جو نکاح ہو گیا جب علم نہیں تھا، جب شعور نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ نکاح ختم ہو جائے گا، اسے ختم کروایا جائے گا۔ مشرک کے ساتھ مومن نکاح میں نہیں رہ سکتے، قاضی کے پاس باقاعدہ کیس کیا جائے کہ یہ مشرک ہے، میں مومن ہوں، یہ بیت اللہ کا طواف کرنے والا اور یہ لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والا، زمین آسمان کا فرق ہے۔
मुशरिक और मवाहिद मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ जुड़ के नहीं रह सकते। मोमिन का निकाह मोमिन के साथ। और यहां पर मैं खसूसी तौर पे उन वालिदैन से मुखातिब हूं जो अपनी बेटी और अपने बेटों का रिश्ता तलाश करते हुए सिर्फ उनके सामने दुनिया होती है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, ये मालदार है, ये कार कोठी बंगले वाला है। अल्लाह की कसम, किसी फकीर मवाहिद को अपनी बेटी दे दो, किसी लैंडलॉर्ड मुशरिक को अपनी बेटी ना दो। आप ये समझोगे कि किसी फकीर मवाहिद को बेटी देकर मैंने बेटी को बर्बाद कर दिया है? नहीं, 60 साल जिंदगी है ना, ओखे सोखे निकल जाएगी, गुजर जाएगी। लेकिन अगर अपनी बेटी को आपने दुनिया की रंगीनी में डूबकर किसी मुशरिक को दिया, किसी बिदअती को दिया, किसी बेनमाज को दिया, तो हो सकता है आपका यह गुनाह क़यामत के दिन हमेशा की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आपके लिए काफी रहे। बेटियां घर बैठी बैठी कवारी बूढ़ी होके मर जाएं, बेटियां घर बैठी बैठी कवारी बूढ़ी होके मर जाएं, बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो इस माजरे पर, कोई बात नहीं। लेकिन अपनी किसी मोमिना मुवाहिदा बेटी को किसी मुशरिक के निकाह में ना दो। साहिल कहता है कि हमल की हालत में है और डरावने ख्वाब आते हैं, ख्वाब में जानवर दिखाई देते हैं, कोई मारने आ रहा है, मेहरबानी करके कोई दुआ अगर है तो बताइए। ख्वाब में डरावने ख्वाब आना, रात को दिन को नींद की हालत में डरावने ख्वाब आना, सांप या बिच्छू या जहरीले जानवर दिखाई देना, वल्लाहु आलम इससे मुराद दुश्मन होता है। तो आप जिस बहन को ये ख्वाब आते हैं या किसी मर्द को भी अगर ये ख्वाब आए तो वो सुबह शाम के अज़कार को पहले तो लाजिम पकड़े। फजर की नमाज के बाद अज़कार करे, किसी से कलाम किए बगैर 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नमाज ख़त्म हो गई, कलाम ना करें और 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें। अल्लाह की रहमत से, शयातीन से, जिन्नात से, जादू से अल्लाह महफूज रखेगा। इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ें, सोते वक़्त आप आयतुल कुर्सी, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात इसकी तलावत करें, सूरत मुल्क की तलावत करें। अपने घर के अंदर से तस्वीरें, गाने, फिल्में, इन चीज़ों को निकाल दें, घर को मुसलमान घर बनाएं। फिर भी अगर ये ना जाएं तो रोज़ाना सूरत बकरा की तलावत करें। जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है शैतान वहाँ पे नहीं रहते। होता क्या है अक्सर लोगों के साथ, इल्ला मन रहिम रब्बी, कि जब सूरत बकरा पढ़ते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया तो तबीयत फ्रेश हो जाती है। जो ही तबीयत फ्रेश हो जाती है सूरत बकरा छोड़ देते हैं। सूरत बकरा छोड़ते हैं तो शयातीन को दोबारा वार करने का मौका मिलता है। तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, मुस्तकिल इस सूरत की तलावत करते रहे। और मुबारक हो उनको जो सूरत आल इमरान और सूरत बकरा को रोज़ाना तलावत करते हैं। क़यामत के दिन ये 2 सूरतें आएंगी बादलों की शक्ल में, अपने पढ़ने वाले को अपने साए में ढांप लेंगी। कोई इंसान बिस्तर मर्ग पे हो, सकरातुल मौत में मुब्तला हो चुका हो, तो उस वक़्त क्या पढ़ना चाहिए? जो उसके करीब मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़ुबान से इस कलीमे को पढ़ते रहें। उसको ना कहें कि तू भी पढ़, उसको ना कहें कि तू भी पढ़। अल्लाह ना करे कि उसकी ज़ुबान से ऐन वक़्त पे कोई कुफर का जुमला निकल जाए, वो कि मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं मानता, मौत की हालत में है। शैतान उस पर गलबा करने की कोशिश करता है उसकी ज़ुबान से कुफर निकलवाने के लिए। तो आप उसके पास बैठ के पढ़ें, आप उसके पास बैठ के पढ़ें ताकि वो आपका सुन के खुद पढ़ ले। और ये होगा कब? जब आपकी दोस्ती नेक लोगों से होगी, जब आपकी दोस्ती उन लोगों से होगी जिनको ये शऊर हो कि मरते वक्त क्या पढ़ना है। और अगर दोस्ती रही, खुद भी गाना गाने वाले रहे और दोस्तियाँ भी गुलकारों से रही, तो एंड टाइम पे वो को लतीफ़ा ही सुनाएंगे आपको। नेक दोस्ती से मिलता क्या है?
ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آیا. اب ان کے شاگرد موجود ہیں, یہ ان کے استاد ہیں, اگرچہ بستر مرگ پہ ہیں لیکن استاد ہیں. اب وہ شاگرد سوچتے ہیں کہ کریں کیا, کیسے ان کو تلقین کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, کیونکہ مومن موحد کی زبان سے اگر موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا جملہ نکلتا ہے تو حدیث کی روشنی میں اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت بن جاتا ہے. اب پریشان ہیں کہ شیخ کو کہیں کیسے, تو دو شاگرد آپس میں حیلہ کرتے ہیں. جس حدیث کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے, یہ خوشخبری ذکر ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا, تو ایک شاگرد اس روایت کی سند پڑھنے لگ جاتا ہے. سند پڑھتا ہے اور درمیان میں آ کے ایسے رک جاتا ہے جیسے بھول گیا, اٹک گیا. دوسرا پڑھتا ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے. اب استاد بستر مرگ پہ ہے اور وہ سن رہا ہے, تو کہتا ٹھہرو میں تمہیں سند سناتا ہوں, میں تمہیں روایت پوری سناتا ہوں. اب استاد بستر مرگ پہ پڑھا وہ پوری سند پڑھتا ہے اور ساتھ ہی وہ حدیث بھی پڑھ لیتا ہے, اور ادھر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ پورا ہوتا ہے, ادھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. یہ کرنے کے کام ہیں. آپ کے گرد آپ کے دوست کون ہے اس کو پہچانیے. انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. جنازے کی نماز فرق کر دیتی ہے. آپ کس پانی میں ہیں, آپ کی حالت کیا تھی, آپ کے جنازے کو کندھا دینے والے کون آ رہے ہیں. آج کل تو بڑی خبر اس کی لگتی ہے نا جس کے جنازے میں MNA MPA پولیس فوج وہ ساری پہنچی ہوئی, جی کیا سوڑا جنازہ ہوا ماشاء, بڑی دنیا آئی. وزیر صاحب بھی آئے سن, MNA صاحب بھی آئے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 40 مومن مواحد کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ کے اس کے لیے اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائیں تو اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کے جنازے میں آنے والے قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں, اہل توحید ہیں یا نہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یا نہیں. وہ کیسے ہوں گے جب دنیا میں آپ کا ان سے رشتہ ہوگا, آپ کی ان سے دوستی ہوگی. تو اپنی دوستیوں کو تبدیل کیجئے, اللہ کے لیے محبت کریں, اللہ کے لیے نفرت کریں, دوستی کریں نیک پرہیزگار متقی مومن انسان سے, اور انہی کے ساتھ تعلق رکھے. اور پھر دعا کرے, اللہ تیرے پیاروں سے دنیا میں پیار کرتے تھے, تو قیامت کے دن بھی ہمیں اپنے سب سے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اے اللہ جیسے تو نے اس پیاری مسجد میں ہمیں اکٹھا فرمایا ہے, اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا. اللہ اپنے گھر میں تو نے ہمیں اکٹھا فرمایا, اللہ ہمارا اکٹھا ہونا اپنی ذات کے لیے قبول فرما. اور حشر میں جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے کے, تو اللہ ہم جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.